اتنا سننا تھا نظام یمنی فرماتے میں تو رقص کرنے لگا، میں تو جھومنے لگا، میں تو وجد میں آ گیا، میں تو خسرو کے لہجے میں کہنے لگا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ ارے میرا پیر اتنا روشن ضمیر کہ میرے من میں صرف وچار آیا، آدمی فوراً نظر آیا، رقص کرنے لگے۔ مخدوم پاک نے مسکرا کے فرمایا ہاں بولو میں ہی اشرف ہوں، میں ہی اشرف ہوں۔ تو اس نے جھک کے کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں، امی تمہار غلام اور غلام، غلام نہیں غلام کا غلام، اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا، غلام کا غلام۔ مخدوم پاک نے مسکرا کے فرمایا اچھا تم میرے مرید و خلیفہ در البحر کے مرید ہو؟ در البحر کے مرید کہاں حضور؟ ہم لوگ آپ کے غلام در البحر کے غلام ہیں، ان کے مرید ہیں۔ ہم لوگ سمندر کے اندر رہتے ہیں، ایک پورا شہر آباد ہے اور اس شہر کا نام مدینۃ الاشرف ہے۔ میرے پیر نے مجھ سے کہا جا میرے پیر کی سواری گزر رہی ہے، انہیں میرا سلام کہہ دینا، بس اسی لیے میں حاضر ہوں۔ سارے اصحاب وجد میں مخدوم اشرف خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، مگر سمندر کی لہریں ہمیں اطمینان دے رہی ہیں اور زبان حال سے کہہ رہی ہیں اے اشرفیوں تم اپنی قسمت پر اپنی نسبت پر جتنا ناز کرو کم ہے، تمہاری جڑیں صرف زمینوں پہ نہیں دریا کی روانی میں بھی ہے۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں جو اشرفیوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو ہماری ترقیوں سے جل کر سنیت میں تفریق پیدا کرتے ہیں، بکواس کرنا بند کرو، اپنی پیری مریدی چمکانے کے لیے سادات کی چوچا پہ انگلی اٹھانا بند کرو۔ ہم اشرفی ہیں، اشرفی تم کیا تمہاری نسلیں بھی ہمیں نہیں مٹا سکتی، کیونکہ ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں ہند مہاساگر کو مٹانا پڑے گا۔ ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں ساتوں سمندر کو مٹانا پڑے گا، اور یہ تیری اوقات نہیں، ایک پکھر تو مٹا نہیں سکتے، دریا سے مقابلہ کرو گے۔ جملہ آیا ہے دل میں، اگر اتر جائے آپ کے دل میں تو دعا دینا، ان سے کہہ دینا اپنی نظروں کو جھکاؤ، ہمارا احترام کرو، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھو، ہم سے جلو مت، بھنو مت، ہم سے کجی مت رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنا نہیں رہے گا۔ جلو مت ورنہ خود جل جاؤ گے، اور مخدومی چراغ تمہیں جلا دے گا۔ کچھوچے والے کون ہیں اگر دیکھنا ہے تو بریلی کا سرما لگا کے دیکھو، امام احمد رضا کے انداز میں دیکھو تو تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی کہیں گی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔
میں اس کو اور ذرا سا کلیریفائی کر دوں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اشارہ مل چکا تھا کہ تمہیں شادی نہیں کرنا. دل میں خیال آیا کہ جب شادی نہیں کروں گا تو ونش نہیں چلے گا, نسل نہیں چلے گی تو گڑبڑ ہو جائے گا. تو بغداد شریف گئے اور اپنی خلیری بہن کے بیٹے حضرت عبدالرزاق نورالعین کو ساتھ میں لے کے آئے. یہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں. ان کا نام عبدالرزاق ابن عبدالغفور جیلانی تھا. آپ نے انہیں نورالعین کا خطاب دیا, آنکھوں کے چین کا خطاب دیا. لطائف اشرفی میں نظام الدین یمنی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبدالرزاق نورالعین مخدوم پاک کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو بدھنی میں لوٹے میں جو بچا تھا اس کو کھڑے ہو کے پی رہے تھے. مخدوم پاک کی نظر پڑی, ارے یہ میرے وضو کے بچے ہوئے پانی کو میرا نورالعین پی رہا ہے. فوراً آئے, کہا بیٹا نورالعین یہ تم کب سے کر رہے ہو؟ اب یہاں روایت کا اختلاف ہے. نظام یمنی نے لطائف اشرفیہ میں 12 سال بتایا, مکتوبات اشرف میں 22 سال, لیکن چلو ہم 12 مانتے ہیں. پر عرض کیا حضور میں 12 سال سے آپ کے وضو کا بچا پانی پی رہا ہوں. پیچھے والے جورے جورے 12 سال سے. یہ کرسی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے, اگر چپک جائے تو پھر منہ کو بھی روک دیتی ہے. اسی لیے ہم کرسی نہیں آیت الکرسی والے ہیں بھیا. توجہ چاہوں گا, 12 سال سے پی رہا ہوں. اتنا سننا تھا, توجہ, اتنا سننا تھا. میرے اشرف نے کہا اچھا 12 سال سے تم یہ آب حیات پی رہے ہو؟ آب حیات سمجھے امرت جل, یہ آب حیات 12 سال سے؟ کہاں حضور 12 سال سے چھپ چھپ کے پی رہا تھا, آج آپ کی نظر پڑ گئی. سننا تھا تو میرے اشرف نے ہاتھ اٹھایا, اشرف نے ہاتھ اٹھایا, عرض کیا باری تعالیٰ, توجہ میری طرف, اے اللہ یہ میرے نورالعین نے یہ جو 12 سال تک یہ آب حیات, یہ امرت جل یہ جو پیا ہے, اے اللہ اس کے برکت کے طفیل نورالعین اور قیامت تک ہونے والی اس کے ونش کو اپنی حفاظت میں لے. یہ جہاں جہاں جائے تیرے دین کا جھنڈا لہرائے. ہمیں دیکھ کے جلو مت, ہم دعائے اشرفی کا نتیجہ ہے, نتیجہ. ارے کچھ خانقاہیں 100 سال چمکی بجھ گئیں, کچھ 200 سال چمکی بجھ گئیں, کہیں 300 سال کے بعد پیری مریدی ختم, کچھ خانقاہوں میں 100 سال, کچھ خانقاہوں میں 500 سال سے چل رہا ہے. مگر اس نیل گگن کے نیچے, اسی زمین کے اوپر خانقاہ اشرفیہ ہے جو 700 برس سے چمک بھی رہی ہے, چمکا بھی رہی ہے. میں بات سمجھ میں آئی؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ چمک اور اس چمک کی دمک کیسی ہوتی ہے وہ تو میں کل پورے شاہی انداز سے راجشاہی میں بیان کروں گا. ابھی آئیے اسی پہ, کیوں نہ وہ سلسلہ چمکے جس میں کوئی نورالعین بن کے چمکا, کیوں نہ وہ سلسلہ چمکے جس میں کوئی شاہ حسن, شاہ حسین, شاہ احمد, شاہ فرید بن کے چمکا, کیوں نہ وہ سلسلہ چمکے جس میں 8ویں صدی میں اگر نورالعین, 9ویں صدی میں شاہ جعفر لاڈ اور شاہ مبارک بودلے, 10ویں صدی میں حضرت شاہ جہانگیر ثانی, 11ویں صدی میں
جس سلسلے میں کوئی نظر اشرف 12ویں صدی میں، کوئی صفت اشرف 13ویں صدی میں، کوئی نیاز اشرف 14ویں صدی میں، کوئی شاہ علی حسین ہم شبیہ غوث اعظم بن کے چمکے 15ویں صدی میں، کوئی سلطان الواعظین تو محدث اعظم یا سرکار کلا بن کے چمکے، اور اسی 16ویں صدی کی شروعات میں کوئی شیخ اعظم تو کوئی شیخ الاسلام بن کے چمکے۔ حضور شیخ اعظم، حضور شیخ الاسلام، حضور محدث اعظم ہند، کوئی قلندر اعظم اچھے میاں بن کے چمکا، کوئی نعیم الاصفیہ بن کے چمکا، کوئی خطیب اعظم بن کے چمکا، کوئی غازی ملت بن کے چمکا۔ ارے وہ چراغ ہے جو 700 برس سے چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکاتا رہے گا، دمکاتا رہے گا۔ جلو مت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشرفی میاں کو اعلیٰ حضرت کسی ادنا حضرت نے نہیں کہا ہے، کہنے والا خود اعلیٰ حضرت ہے۔ سوانح امام احمد رضا الملفوظ شریف اٹھا کے دیکھو جو مفتی اعظم ہند نے خود ترتیب دی، فرماتے کہ والد بزرگوار جب مرید ہونے کے لیے بدایوں پہنچے تو شاہ عبد القادر بدایونی نے کہا احمد رضا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تو کسی سید سے مرید ہو جا، جیسے میں سید سے ہوا تو بھی ہو جا۔ کہاں جاؤں؟ کہ قریب میں ایٹا ہے، مارہرہ ہے، مارہرہ شریف حسینی سادات ہیں، حضرت شاہ آل رسول احمدی مارہروی یہ خاتم الاکابر ہیں، ان سے مرید ہو جا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے زانو ادب طے کیا اور ایسے مرید مارہرہ کی تاریخ کا پہلا ایسا مرید کہ جس نشست میں مرید بنے اسی نشست میں خلافت بھی، پیر بھی باکمال مرید بھی باکمال۔ اس کے بعد کچھ تبرکات دیے اور ایک اسپیشل گٹھری تھی، گٹھری کپڑے کی، اس میں کچھ تبرک تھا۔ کہا احمد رضا یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ کہا حضور دہلی جاؤں گا، پھر وہاں سے بریلی چلا جاؤں گا، دہلی میں کچھ کام ہے۔ کہا محبوب الہی کے ہاں جاؤ گے؟ کہاں وہاں حاضری دوں گا۔ کہا ایک کام کرنا، جب اندر جانا تو جو مسجد ہے سرکار محبوب الہی کے ہاں، اس کی اتری دالان کے محراب کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہے، قلندر بیٹھا ہے، اسے میرا سلام کہنا اور یہ تبرکات ان کو دے دینا۔ کہا جو حکم حضور۔ کہا سنو احمد رضا، جا تو رہے ہو لیکن خیال رکھنا وہ سید ہیں۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ اور سنو صرف سید نہیں، جیلانی سید یعنی غوث اعظم کا بیٹا ہے۔ اور سنو صرف جلوہ نہیں، چہرہ بھی اس کا عبد القادر جیلانی کی طرح، ہم شبیہ غوث اعظم ہے وہ۔ جانا میرا سلام کہنا اور یہ تبرک دے دینا۔ اعلیٰ حضرت اوور ایکسائٹڈ ہوئے کہ ابھی میں نے حسین کے بیٹے سے خلافت لی ہے، اب حسن کے بیٹے کو دیکھنے جا رہا، ابھی میں قادری خلافت لی ہے، اب جیلانی کے دربار میں جا رہا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت پہنچے تو بالکل وہی جگہ پایا جہاں پیر و مرشد خاتم الاکابر نے بتایا تھا۔ آپ مخالف رخ پہ تھے، ایک آواز دی، اشرفی میاں نے چہرہ گھمایا، نظر جب روئے اشرفی پہ پڑی تو اعلیٰ حضرت کی آنکھیں کھل گئیں، چہرے پہ ایک عجیب کشش دیکھ کر وجد اور کیف میں آ گئے اور مستی سے کہا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر کیے ہوئے۔ یہ ادنا حضرت نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا۔ نہ کوئی وائرلیس، نہ کوئی موبائل، نہ ٹک ٹاک، کچھ نہیں، بس نظر سے نظر ملی، بات ہو گئی۔ اشرفی میاں نے مسکرا کے فرمایا مارہرہ شریف سے آ رہے ہو؟
عرض کیا حضور وہاں سے آ رہا ہوں، لیکن پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اپنے سامنے غوث اعظم کا جلوہ، چہرہ ٹرو کاپی آف غوث اعظم۔ مچل گئے احمد رضا خان اور بے ساختہ کہہ دیا اشرفی ہے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردو پروردہ سہ محبوبہ۔ اس کی تضمین ہندی میں، ہندی بھاشا میں اس کی تضمین میرے دادا محدث اعظم ہند نے یوں کی ہے کہ توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں۔ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردو پروردہ سہ محبوبہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی پٹھانی پگڑی، پٹھان کبھی اپنی پگڑی کسی کے قدموں میں نہیں ڈالتا، اپنی پٹھانی پگڑی کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب رکھا نہ تھا تو کچھ اور تھے، رکھ دیا تو کچھ اور بن گئے، اور ایسا بن گئے کہ اعلیٰ حضرت ان پر ناز کرنے لگے یا ان پر ناز کرنے لگے۔ تعلق ایسا تھا، تم چلتے ہو لڑانے بھیڑانے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ دکانداری کی مونوپلی بنا رکھی ہے، ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اس اشرفی سے۔ اچھا، ان کو ہم شبیہ غوث اعظم کیوں کہا گیا وہ بھی سنیے۔ حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی شان میں فاضل بریلوی نے 120 شعر کہے۔ کتنے؟ کس کی شان میں؟ اعلیٰ حضرت عبد القادر بدایونی کی شان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 120 شعر قصیدے کے کہے۔ تو عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ فنا فی الغوث تھے۔ ایک مرتبہ عمرہ کرنے گئے تو بغداد گئے، سے گزر ہوا تو غوث پاک کے مزار پہ نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ تو عبد القادر کرتے رہتے ہیں، گئے کیوں نہیں؟ کہا میں طفیلی زیارت تھوڑی نہ کروں گا، جب میرا غوث بلائے گا تو میں صرف یہیں آؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایسے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعلیٰ حضرت عبد القادر بدایونی جو ہے غوث پاک کو دیکھتے تھے، نیند میں نہیں، شپنے میں نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے۔ اس منظر کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے یوں کی ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ ہم لوگ حج پہ گئے، طواف کے بعد جب صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ گرین کلر کا ہرا راڈ دکھتا ہے نا، میلین اخضرین، وہاں تھوڑا نارمل سے تیز چلنا پڑتا ہے۔ جب میلین پہ پہنچے، میلین اخضرین پہ، تو اعلیٰ حضرت تیز چلنے لگے، صدر الافاضل بھی ساتھ تھے، وہ بھی تیز چلنے لگے، لیکن علامہ عبد القادر بدایونی جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، وہ تیز نہیں چل رہے تھے، انہوں نے اپنی سپیڈ اور سلو کر لی۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا حضور میلین اخضرین ذرا رفتار بڑھائیں، آپ نے نہیں بڑھائی۔ پھر کہا حضور میلین اخضرین ذرا رفتار بڑھائیں۔ جب 2-3 بار کہا تو امام عبد القادر بدایونی نے نظر گھمائی، کہا احمد رضا تو مجھ سے کہہ رہے میں رفتار بڑھاؤں؟ ارے میرے آگے آگے غوث اعظم چل رہے ہیں۔ یہ شان تھی، دیکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اسی قصیدے میں کہا کہ میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، توجہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، وقت سید صفا محب رسول۔ پر یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول۔ تو محب رسول علامہ عبد القادر بدایونی کی یہ شان تھی کہ وہ غوث پاک کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے۔ آپ نے اجمیر کے ایک سفر میں اشرفی میاں کو دیکھا اور نہ کچھ پوچھا نہ کچھ سمجھا، دستبوسی کیا اور آ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ان کی دستبوسی کیا، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہ نہیں میں ان کو پہچانتا تو نہیں، مگر جس چہرے کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں وہ بالکل ایسا ہی تھا۔ اسی وقت سے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا۔ ذرا سوچ، شاہ علی حسین کی شان دیکھ،
چہرہ بھی نورانی، جلوہ بھی نورانی، خاندان بھی نورانی، ڈی این اے بھی نورانی، نسب بھی نورانی، اور مشابہت بھی ہے تو عبدالقادر جیلانی سے۔ میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے وقت سید صفا محب رسول، پر یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں پہلے آنکھیں دلا محب رسول۔ اسی ہم شبیہ غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ وہ سلسلہ جو یوپی بہار بنگال تک محدود تھا اسے پورے بھارت میں آپ نے پھیلایا، ان کے شہزادوں نے پھیلایا، اور تم چلے ہو 4 کتاب پڑھ کے لڑانے کے لیے؟ کس کو کس سے لڑا رہے؟ ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، فائنل ٹاک۔ محبوب ربانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سیرت اشرفی میں بھی کہ اشرفی میاں وضو کر رہے تھے کچوچا شریف میں، اچانک رونے لگے، آسمان کی طرف نظر کی and he started to cry، رونے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں فرشتوں کے، توجہ رہے، میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ قطب الارشاد کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، کہا حضور کون؟ کہا بریلی میں مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ تم ان دونوں اعلیٰ حضرت کو الگ کرو گے؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے لیلا مجنوں میں لڑائی ہو گئی؟ ہیر رانجھا میں جھگڑا ہو گیا؟ شیرین فرہاد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے؟ کبھی سنا؟ پریمی اپنے پریمی سے جھگڑ گیا؟ لیلا مجنوں کو الگ کرنے والے الگ ہو گئے۔ کل لوگ لیلا کو مجنوں سے، مجنوں کو لیلا سے الگ کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ تم بھی سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے کچوچے کو بریلی سے الگ نہیں کر سکتے، بریلی کو کچوچے سے الگ نہیں کر سکتے۔ ان میں کوئی لیلا ہے تو کوئی مجنوں ہے۔ وہ احمد رضا سیدوں سے کیسے الگ ہو جو کہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ احمد رضا جو کہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ارے تم صرف چند لمحوں کے لیے دامن پکڑ کے اتراتے ہو، امام احمد رضا نے تو سیدوں کا دامن لمحوں کے لیے نہیں، برسوں کے لیے نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے لیے تھاما اور یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ عزیزان ملت، کہنے کو تو بہت کچھ تھا، تفصیلیں بھی بہت ہیں، آپ کا بیٹھنے کا انداز بھی بہت ہے، لیکن روزانہ کی جلسے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اب تو بھی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے اس منظر کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم when I will come you must do remind me I will start from the same place where I finish، جہاں ختم کیا ہے انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے۔ مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے، اور ہم شبیہ غوث اعظم کی نسبت کا سہارا یہاں بھی عطا کرے، وہاں بھی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔